الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ الاعلیٰ کی آخری 5-6 آیات رہ گئی ہیں، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی تفسیر پر روشنی ڈالیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم۔ یقیناً جو سنوارا وہ مراد کو پہنچا، اور اس نے اللہ کا نام لیا پھر نماز پڑھی۔ بات یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت بہترین ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی تھی، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ جو شخص نصیحت حاصل نہیں کرے گا، نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، اس کا انجام تو جہنم ہے، جہاں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا۔ یعنی جینا چاہے گا تو جی نہیں پائے گا، مرنے کی تمنا کرے گا، اس کو موت بھی نہیں آئے گی، یہ انجام ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس شخص کا تذکرہ فرمایا جو اس کا اپوزٹ ہے، یعنی جس نے نصیحت سنی، اس پر عمل کیا، اس کے فائدہ اٹھایا، اس کو اپنی زندگی میں لایا، تو پھر اس کا کام بن گیا۔ پہلی جو آیت ہم نے یہاں پر پڑھی ہے، قد افلح من تزکا، اس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہوا کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا۔ تزکیہ یہ ہم عام طور سے سنتے ہیں کہ تزکیہ نفس، یہ اصل ہے کیا؟ دیکھیے، زکا یزکی تزکیتن، یہ ایک عربی ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پاک و صاف کرنا، نشو نما پانا، نشو نما کرنا۔ کس کو پاک و صاف کرنا؟ تزکیہ نفس کا مطلب اپنے نفس کو پاک کرنا۔ اس کو ہم سمجھیں، تزکیہ نفس کہتے ہیں نفس انسانی کے اندر جو شر کا عنصر ہے، جو آدمی کو بھلائیوں سے روکتا ہے، اس عنصر کو روکنا، اس عنصر کو اپنی ذات سے ختم کرنا اور اس کو اچھی چیزوں کی طرف مائل کرنا، یہ اصل تزکیہ نفس ہے۔ انگلش میں اگر اس کو کہیں تو پیوریفیکیشن، ایک ہوتا ہے کلینلینس، جو ایک ظاہری صفائی ہوتی ہے اس کو کلینلینس بولتے ہیں، جو انٹرنل کی صفائی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں پیوریفیکیشن۔ ہر اعتبار سے اس کو پاک و صاف و ستھرا کیا جائے، اس کو کہتے ہیں پیوریفیکیشن۔ تو یہی مطلب تزکیہ کا ہے کہ ایسا اپنے آپ کو اندر سے پاک و صاف کرنا کہ ہمارا دل نیکیوں کی طرف مائل ہو۔ نفس انسانی اصل برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، ان نفس لامارۃ بالسوء، لیکن جب اس نفس کا ہم تزکیہ کریں گے، اس کی پیوریفیکیشن اس کا کریں گے، تو پھر وہ نفس ایسا ہو جائے گا کہ انسان کو بھلائی کی طرف مائل کرے گا، اچھائیوں کی طرف مائل کرے گا۔ تو یہی بات یہاں پر بیان فرمائی کہ کامیابی کا جو ذریعہ ہے، اصل ذریعہ کامیابی کا، وہ تزکیہ نفس ہے، پیوریفیکیشن ہے۔ جب تک آدمی اپنے آپ کو اندر سے پاک نہیں کرے گا تو ظاہری پاکی اس کے کام نہیں آئے گی۔ تو یہ بات ہوئی کہ جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا تو کامیابی کی ہم سیڑھی نہیں چڑھ سکتے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جو اپنے رب کے نام کو پڑھے، اپنے رب کے نام کا تذکرہ کرے، پھر نماز پڑھے۔ تو اس آیت کریمہ سے مفسرین نے، خصوصاً
جو صحابہ کے اندر مفسر تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فرض نماز کے لیے ہے، یہ آیت فرض نماز کے تعلق سے ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کر نماز شروع کرتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ آگے کی جو آیت ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، انسانوں کی ایک عام بیماری کو اللہ نے بیان کیا کہ انسانوں کی بیماری ہے کہ وہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کو بڑا بناتے ہیں اور آخرت کو چھوٹا بناتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے ترجیح دینے والی چیز آخرت ہے۔ اب سوال ہو سکتا ہے بھائی کیوں آخرت ہے؟ دنیا کی اتنی ریل پیل ہے، یہاں پر اتنی عیش و عشرت کی سامان کی چیزیں ہیں اور یہاں پر ہر طرح کے سامان موجود ہے، تو پھر ہم آخرت کو کیوں ترجیح دیں؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، آخرت اچھی بھی ہے، بہترین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، پرسیویرینس اس کے اندر ہے، اس کے اندر دائمی ہے کہ وہ دائمی رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ اب یہاں پر انسان دیکھے کہ دو اختیار اس کے سامنے ہیں کہ ایک طرف محل ہے، اس کے اندر ہر طرح کے آزمائش، ہر طرح کی آسائش کی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، ایک دوسری طرف ایک کچا مکان ہے۔ اب آدمی کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ دیکھو بھائی یہ محل ہے، اس کے اندر ہر طرح کی تم کو سہولت کی چیزیں مل جائیں گی، لیکن 1 مہینے کے اندر تم کو یہ محل خالی کرنا پڑے گا، یہ بنگلہ خالی کرنا پڑے گا۔ اور یہ دوسری طرف آپ کا ایک کچا مکان ہے، اس میں ضرورت کی چیزیں ہیں لیکن اتنی نہیں ہیں جتنی اس بنگلے میں ہیں، لیکن یہ کچا مکان آپ کی ملکیت میں دیا جائے گا، یہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا۔ ایک طرف بنگلہ ہے جو لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے، لمٹ ٹائم کے لیے، اور ایک طرف ایک کچا مکان ہے جو ان لمیٹڈ ہے، جو ہماری ملکیت میں آنے والا ہے۔ تو عقل مند انسان کس کو چوز کرے گا، کس کو انتخاب کرے گا؟ ظاہر بات ہے اس کچے مکان کو ترجیح دے گا، کیونکہ وہ تو بنگلہ ہے، ظاہری اعتبار سے تو بہت سارے اس کے اندر خصوصیات ہیں، لیکن 1 مہینہ 2 مہینے کی مدت میں اس کو ہم کو خالی کرنا، اور ایک طرف کچا مکان ہے جس پر ہماری ملکیت ہے، وہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا۔ تو یقیناً آدمی کچے مکان کو اختیار کرے گا۔ اگر بالفرض، اگر سپوز ہم یہ مان لیں کہ جنت کی نعمتیں اگر کچھ تھوڑی ہیں، مان لیں، ایسا ہے نہیں، مان لیں کہ تھوڑی ہیں، تو بھی ہمیں جنت کو ترجیح دینا ہے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینا ہے، کیونکہ وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی۔ جنت کی نعمتیں ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ وہ ناقص ہے دنیا کے مقابلے میں، لیکن اس کو ترجیح دینے کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں اور دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ تو جو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے ہم اس کو ترجیح دینے والے بنے، یہ اصل کامیابی ہے۔ ورنہ ہم اس چیز کو ترجیح دیں گے جو وقتی اعتبار سے اچھی نظر آ رہی ہے، بعد کا اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، تو پھر اس کا فائدہ ہی نہیں ہے اس کو ترجیح دینے کا۔ تو اللہ نے وہی بیان فرمایا یہاں پر کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ آخرت ہی بہترین ہے اور وہی ہمیشہ اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیں، اور پہلی بات جو ہماری آپ کی خدمت میں آئی وہ یہ ہے کامیابی کا اصل ذریعہ، سورس آف سکسیس جو ہے، پیوریفیکیشن آف ہارٹ، دل کی صفائی، دل کی صفائی ستھرائی ہے۔ جب تک ہمارا دل صاف نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری ایمانی گاڑی آگے نہیں بڑھے گی۔ اس کے بعد اخیر کی 2 آیات میں اللہ نے یہ ایک تسلی کے طور پر ارشاد فرمایا، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، اے لوگو تم یہ نہیں سمجھو کہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہے تمہارے لیے خاص ہے، ایسا نہیں ہے۔ تم سے پہلے بھی جو قومیں آئی، پہلے کی جو صحیفے اترے قرآن مجید سے پہلے، اس کے اندر بھی ہم نے اس طرح کی چیزیں لوگوں کو بیان کی ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، اس میں جو قابل ذکر صحیفے ہیں وہ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہیں۔ ان صحیفہ اس کو کہتے ہیں کتابی شکل، جیسے قرآن مجید کتابی شکل ہے، تو اس سے چھوٹے جو آتے تھے اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ تو ابراہیم اور موسیٰ اور اسی طرح حضرت شیس علیہ السلام کے صحیفے بہت مشہور ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ان صحیفوں کے اندر بھی بات ہے جو آج قرآن مجید میں بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہ سورۃ الاعلیٰ ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے اختتام کو پہنچا ہے۔
کل انشاءاللہ سورۃ الغاشیہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔